دھمکی بھی آ گئی، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اگر تم نہیں نکلے يعذبكم عذابا أليما، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ تم کو جہاد میں نہیں نکلے تو جہاد کا ایک گناہ یہ ہوتا ہے، وبال یہ ہوتا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو ایسے وقت میں پھر نکلنا فرض ہوتا ہے. نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، اس پر عذاب ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا. دردناک عذاب دنیا میں ہے. دیکھو یہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ دردناک عذاب دوں گا. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. تو مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، کافروں سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیں گے، دردناک عذاب. اور آخرت کا تو عذاب اتنا دردناک ہے کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. تو دردناک عذاب کی ایک تفسیر بعض لوگوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیں گے، قحط پڑ جائے گا، غلے کم پڑیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ دردناک عذاب جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دیں گے، تو اس کا ایک عذاب یہ ہوگا کہ غلام بنا دیے جائیں گے. اور یہ بہت بڑا عذاب ہے. کیا بنا لیے جائیں گے بولو؟ غلام. دوسری قوموں کے غلام جیسے آج کل بنے ہوئے. 200 سال ہم انگریزوں کے غلام رہے. ہندوستان، پاکستانی پورا علاقہ 200 سال تک کس کے غلام بن کر رہے؟ تو غلامی کی زندگی سب سے زیادہ ذلیل زندگی. غلام کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی چاہت نہیں رہتی، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہتا، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں رہتی، اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں رہتی. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا. یہ غلامی کی زندگی اتنی خطرناک زندگی. اور غلامی کی وجہ سے آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ انگریزوں کے زمانے میں جو ہے، اور آج بھی دیکھو کہ بعض لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس انگریزوں کے پاس نوکری کریں گے یا آج کے زمانے میں کافروں کے پاس، ہندوؤں کے پاس نوکری کریں گے، تو وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا ضمیر، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس کو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. اب انگریزوں کی فوج میں کتنے سارے، انہوں نے جب بہت سارے مسلم ملکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے ان کی فوج میں بہت سارے مسلمان بھرتی تھے. تو وہ مسلمانوں سے کیا کام لیتے تھے؟ مسجدوں کو گرانے کا کام، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کا کام انہوں نے مسلمانوں سے لیا. اب وہ مسلمان پھنس گئے، نوکری کر کے پھنس گئے. تو کیا ہوا؟ ان کو اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو شہید کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ کرنا. کتنا دل پر ان کے گزرتی ہوگی، لیکن دل پھر مردہ ہو گئے. ضمیر، آدمی جب غلام بنتا ہے تو غلامی کی وجہ سے، غلامی کی نحوست کے آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. تو جہاد چھوڑنے کی ایک بہت بڑا نقصان، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے. وہ دردناک عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم غلام بنا دیں گے. دوسری قوموں کے غلام بن جاؤ، اب پستے رہو، مرتے رہو، دبتے رہو، کٹتے رہو. یہی ہو رہا ہے. پہلے 200 سال ان کے غلام رہے، اب وہ چلے گئے تو ہندوؤں کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے. اب یہ ہم 70 سال سے پھر ان کے غلام ہندوؤں کے. اب کتنا برا حال ہے. فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، فسادات ہوں گے، سارا نقصان ہمارا. گھر ہمارے جلیں گے، دکانیں ہماری جلیں گی، مسجدیں ہماری جلیں گی، لوگ ہمارے شہید ہوں گے، پھر جیل میں بھی ہم ہی جائیں گے. اٹھا کے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ ارے بولو نا. ان کو لے کر جاتے ہیں، گنے چنے کبھی لے کر گئے تو بہت زیادہ سامنے آ گئے، فرنٹ پہ آ گئے تو کسی کو لے کر گئے تو وہ بھی لے کر جاتے، پیچھے کے دروازے سے چھوڑ دیتے. یہ غلامی کی نحوست ہے. جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو غلام، کافروں کے غلام بن جائیں گے. پھر بدترین زندگی ہوگی. پھر مال بھی اپنا ہی جا رہا ہے، گھر بھی اپنے ہی جل رہے ہیں، لوگ بھی اپنے ہی شہید ہو رہے ہیں، اور جیل میں بھی اپنے ہی جا رہے ہیں. ابھی دلی میں یہی ہوا نا. دلی کے فساد حال کے چھے نا، یہ تو ایک دم کرنٹ. دکانیں بھی اپنی جلی، گھر بھی اپنے جلے، اور بعد میں جیل میں بھی اپنے مسلمان ہی جا رہے ہیں. لو، یہ دردناک عذاب کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، کافروں سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے. ایک عذاب کی یہ شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلط کر دیں گے، تم ان کے غلام بن جاؤ گے. اور پھر غلامی کی زندگی بہت خطرناک، بدترین زندگی کہ اس میں پھر انسان کا کچھ بھی اپنا نہیں رہتا، سب کچھ دوسروں کا ہوتا ہے. غلام کی زندگی اتنی بدترین زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے.
تو جہاد کو چھوڑنے کا ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو کھڑا کر دیں گے، قوم کو بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے، کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ایسے ہی ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام عرب تھے، اور بھی جتنے عرب تھے وہ لوگ دین کو لے کر اٹھے، ٹھیک ہے، دین کو لے کر آگے بڑھے. جب تک وہ لوگ صحیح رہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، وہ لوگ جہاد کرتے رہے، کافروں کے ملک میں گھستے رہے، اور اسلام ان کے ذریعے سے پھیلتا رہا. لیکن جب جو ہے پھر آگے بنو حضرت عباس کے خاندان کی جو حکومت تھی، بنو امیہ کی پہلے تھی، پھر بعد میں بنو عباس کی حکومت تھی، وہ لوگ جب عیش و عشرت میں پڑ گئے، اپنی بادشاہت میں، اپنے عیش میں، اپنے مزوں میں مست ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے جہاد چھوڑ دیا. جو عرب مسلم حکمران تھے، بنو عباس، حضرت عباس کے خاندان والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، یہ ان لوگوں کے خاندان والے، جب یہ لوگ بس اپنی بادشاہت، انہوں نے اسلام سے زیادہ، قرآن سے زیادہ، دین سے زیادہ اپنی بادشاہت کو اہمیت دی. اہمیت کس کو دی؟ اپنی بادشاہت بچانا ہے، چاہے نعوذ باللہ دین چلا جائے، چاہے قرآن مٹ جائے، نعوذ باللہ. انہوں نے اپنی بادشاہت کو حد سے زیادہ اہمیت دی کہ ہماری بادشاہت نہیں جانی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو بادشاہت کو انہوں نے اسلام سے زیادہ اہمیت دی، دین سے زیادہ اہمیت دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، قوم کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کچھ عرصے تک تاتاریوں کو کھڑا کر دیا. کس کو کھڑا کر دیا؟ تاتاریوں کو کھڑا کر دیا. تاتاری جو پہلے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے بڑے بڑے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا. ایک ایک شہر میں 10 لاکھ، تاریخ پڑھیں آپ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، ایک ایک شہر میں وہ اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا. ایک ایک شہر میں اتنے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، بڑے بڑے مینار بناتے تھے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی کے ایک شہزادے کو، جو تاتاری شہزادہ ہے برقائی خان، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی. اب انہی سے پھر اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ان کا. جب وہ لوگ اتنے خطرناک تھے، ہلاکو خان وغیرہ، جب یہ لوگ آئے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مکے تک پہنچ جائیں گے، نعوذ باللہ. مکہ اور مدینے کو بھی یہ لوگ، نعوذ باللہ، ایسا لگتا تھا ان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ کو بھی، نعوذ باللہ، وہ تہس نہس کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، اتنا پاور تھا ان کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک طرف تو مصر کا ایک بادشاہ رکن الدین بیبرس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھڑا کیا. انہوں نے سب سے پہلے ہلاکو کو ہرایا. عین جالوت ایک جگہ ہے، عین جالوت ایک میدان ہے مصر کے پاس، تو وہاں اس میدان میں انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے پہلے مصر کے بادشاہ تھے رکن الدین بیبرس رحمۃ اللہ. بعد میں بادشاہ بنے، پہلے تو وہ ایک سپہ سالار تھے بس، فوج کو لڑانے والے. جب انہوں نے اس زمانے میں ہلاکو خان کی فوج کو سب سے پہلے ہرایا. اس کے بعد پھر ہلاکو خان کا ہی ایک بھائی، یعنی وہی تاتاری خاندان میں سے ایک شہزادے تھے برقائی خان، وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے پھر ہلاکو خان سے ٹکر لی. ہلاکو خان کیونکہ عیسائی تھا، ہلاکو خان، اس کی بیوی عیسائی تھی، تو بیوی کے چکر میں اچھے پگھل جاتے ہیں نا، تو وہ بھی پگھل کے عیسائی بن گیا تھا. تو وہ عیسائیوں کو، کیونکہ پہلے سے مسلمانوں سے کٹر دشمنی ہے ان کی، تو وہ اس کی بیوی اس کو اکساتی تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. اسی لیے اس نے بغداد پر حملہ کیا، پورے بغداد کو ختم کیا تھا اس نے. وہاں مینار بنائے تھے اور کتنا مسلمانوں کو نقصان کیا تھا. تو وہ عیسائی تھا، اور ان کے مقابلے میں اب جو تاتاریوں کا ایک شہزادہ مسلمان ہو گیا، تو اب یہ جو مسلمان شہزادے تھے ان کے پاس بھی لاکھوں کی فوج تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا زہر کا تھوڑ زہر سے کیا، یعنی وہی تاتاریوں کے خاندان کے ایک فرد کو، ایک شہزادے کو مسلمان کر لیا. ان کی لاکھوں کی فوج تھی، انہوں نے پھر ہلاکو کو ہرایا، اور ان کے ساتھ یہ مصر کے بادشاہ بھی مل گئے. پھر علامہ اقبال نے کہا ہے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یورش تاتار کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاسباں مل گئے، یعنی کعبے کو حفاظت کرنے والے مل گئے. کہاں سے؟ بت خانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ان کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھائے؟ بت خانے سے اٹھائے. سبحان اللہ، اللہ کی تو شان عجیب ہے، اللہ کی قدرت عجیب ہے. تو یہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے اور نہیں لڑائی کرو گے مسلمانوں، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں. تو عربوں نے جب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو کھڑا کیے، ترکوں کو کھڑا کیے. یہ ترکی کون لوگ ہیں؟ یہ پہلے کتنے 100 سال تک مسلمان نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں بھی کہا، اترک الترک، ترکوں کو ان کے حالت پر چھوڑ دو، یعنی جب تک وہ تم سے ٹکر نہ لے تم ان سے ٹکر مت لو. تو مسلمانوں نے ان سے لڑائی نہیں کی. پھر
مسلمانوں نے ان پر جلدی فوج کشی نہیں کی. بعد میں وہی ترک مسلمان ہوئے اور پھر 600 سال تک 500 سال تک انہوں نے کتنی زبردست حکومت کی. جب عرب کمزور ہو گئے، عرب لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، عیاشی میں اس میں پڑ گئے، آپس کے جھگڑوں میں پڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ترکیوں کو کھڑا کیا اور ترکی لوگوں نے خلافت قائم کی اور وہ یورپ کے بارڈر پر رہ کر انہوں نے پورے اسلام کی اور عالم اسلام کی حفاظت کی. 500 سال 600 سال تک وہ الحمدللہ لڑتے رہے اور مسلمانوں کی طرف کعبے کو بچایا، انہوں نے مدینے کو بچایا، پورے عرب کو بچایا، سب کی طرف یورپ اور عرب کے بیچ میں وہ گویا ایک دیوار بن کے کھڑے رہے 600 سال تک. تو اللہ تعالیٰ تو یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں لڑو گے، تم اگر جہاد چھوڑ دو گے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا. ولا تضروہ شیئا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. ہاں جہاد کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی قوم کو ہدایت دے کر اس کو جہاد پر کھڑا کریں گے، اس سے اپنے دین کا کام لے لیں گے اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے کٹر شخص کو وہ اسلام کی توفیق دے کر اس سے بڑے اسلام کا کام نکال سکتا ہے. آج تک کتنے واقعات ایسے ہو گئے، ہزاروں ہو گئے ہوں گے. کتنے بڑے کافر جو پہلے زمانے میں بہت سخت اسلام کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سب سے بڑی ہے کہ وہ پہلے کتنے مخالف تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے، اور بعد میں وہ مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے کتنا اسلام کو قوت دے دی انہی کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے پہلے کافروں کو طاقت ملتی تھی، اب ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو ان سے طاقت مل رہی ہے. مسلمانوں نے سب سے پہلے ان کی برکت سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برکت سے، حضرت عمر کے اسلام کے بعد پہلی مرتبہ سارے کافروں کے سامنے کعبے میں جا کر نماز ادا ہے. جب تک ہمت نہیں تھی گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، بولے یہ کیا ہے چھپ کر نماز پڑھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ سب کو لے کر گئے، میں کھڑے رہتا ہوں دیکھتا ہوں کون آتا ہے، سب کو لے کر کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرے. اس زمانے میں جب پورے ابو جہل اور اتنے بڑے کافر تھے، سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو کیسوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور کیسوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جو ظاہر میں لگتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے، بہت کٹر قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو بھی ہدایت دے کر اپنے دین کا کام نکال سکتے ہیں اور اس کو کافروں کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ.